مشترکات پر آؤ، مشترکات۔ اور میں نے کہا مشترکات کے بچے پہلے تو ایک چیز مشترک بتا جو ہمارے اور شیعوں کے درمیان ہو اور وہ مشترک ہو، تو چل ایک چیز تو بتا۔ پھر بات کرتا ہے کہ صحابہ کو بیچ سے ہٹا دو، اگر ان کو بیچ سے ہٹاؤ گے تو قرآن کی 1200 آیات کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ پھر سنت کی تاریخ کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ اگر صحابہ کو بیچ سے ہٹاؤ گے تو نبی کا کلمہ تو تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو کلمہ ہی کلمہ صحابہ ہے۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ولعنة اللہ علی الرافضین الکافرین المرتدین الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا۔ گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین و سیرت عثمان لکھے گا۔ اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے، ہو جس دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے، اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ درود پاک۔ واجب الاحترام، آج کا یہ پروگرام اتباع رسول کانفرنس کے نام سے عنوان ہے، اور قائدین کی ایک لمبی فہرست آپ حضرات کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر حضرات تشریف لا چکے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ غازی اسلام بھی تشریف لا رہے ہیں، اور قائد اہل سنت بھی انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں۔ چونکہ یہ حضرات مہمان ہیں، میں انہی کو وقت دوں گا، اور اسٹیج پر مورخ اسلام حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مولانا ریحان ضیاء فاروقی صاحب بھی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، اور انہیں میں نے دیکھا تو کچھ ماضی یاد آ گیا کہ میں نے زندگی میں اگر سب سے پہلی کسی کی تقریر سنی
اور سن کر میں متاثر ہوا وہ شخصیت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ یہاں کراچی لیاقت آباد ڈاکخانہ میں کوئی شہداء اسلام کانفرنس تھی اور اس وقت میں بہت چھوٹا تھا۔ جلسے میں تو گیا، کوئی ساتھی لے کر گیا تھا، لیکن رات 12 بجنے والے تھے اور مجھے اپنے ابا جان کا ڈر بھی تھا کہ جاؤں گا تو پھر دمادم مست کلندر نہ ہو جائے، تو اس لیے میں آدھے جلسے سے ہی چلا گیا۔ حضرات کو میں نے دیکھا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں۔ دوسرے تیسرے دن مجھے کسی نے کیسٹ سنائی کہ یہ ہیں وہ مولوی صاحب جن کا بیان تھا، تو میں حیران ہوا کہ اتنا رٹا کیسے لگایا، وہ اتنی روانی سے بیان کر رہے ہیں اور پتہ نہیں اتنی تقریر لمبی یاد کیسے کی۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ یاد نہیں کرتے، یہ خود بخود اس طرح چلتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ہمیں کیا پتہ تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ رب العزت اسی طرح کے بیانات حضرت کے فیض کی برکت سے ہم سے بھی کروائیں گے۔ تو انہیں دیکھ کر وہ وقت یاد آ گیا۔ میرے دوستو، اتباع رسول کانفرنس کے نام سے یہ پروگرام عنوان ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے جو عزتیں اور مقام اور بلندیاں عطا فرمائی تو وہ اتباع رسول کی وجہ سے، اور قرآن نے ان کی اتباع کا ذکر کیا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، نبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے دین کی طرف، اس راستے کی طرف حکمت اور بصیرت سے بلاتا ہوں، لیکن صرف میں نہیں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ یعنی کہ صحابہ کو قرآن نے نبی کا اتباع کرنے والا بتایا بذریعہ نبی کے کہ انا ومن اتبعنی، جو میری راستے پر چلا، یہ میں حکمت اور بصیرت سے جس راستے کی طرف بلا رہا ہوں تو یہ میں بھی اسی راستے پر ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی اسی راستے پر ہیں۔ تو نبی کا اتباع، آج کوئی کہتا ہے فلاں بزرگ نبی کے بڑے متبع سنت ہیں، فلاں بزرگ بڑے متبع سنت ہیں، یہ نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، فلاں نبی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوگا، ہم نے ان کا ظاہر دیکھا ہے، کسی کا باطن نہیں دیکھا۔ اور پھر نحن نحکم بالظواہر اللہ اعلم بالسرائر، ہم تو ظاہر پر فتویٰ دیتے ہیں، باطن کا حال اللہ جانتا ہے۔ لیکن باطن کا حال جب اللہ جانتا ہے تو اللہ صحابہ کے دلوں کو جانتا ہے کہ جی یہ نبی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ایک دوسری جگہ بمن اتبعن کہا کہ یہ نبی کی اتباع کرنے والے یہ صحابہ ہیں۔ اور پھر دیکھو، جب کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو کر نبی کی سنتوں پر چلتا ہے، نبی کے طریقے پہ چلتا ہے، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا سب نبی کے طریقے کے مطابق وہ کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ متبع سنت ہے، یہ نبی کی اتباع کرنے والا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرات صحابہ کرام پر، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں پہلے متبع سنت کہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اللہ یہاں کی حکمرانی اپنے پیاروں کو دے گا، اپنے محبوبوں کو دے گا، تو اس بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ آپ اللہ سے کہیں کہ یہ سعادت ہمیں مل جائے، یہاں کی خلافت و حکومتیں ہمیں مل جائیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربا یہ بنی اسرائیلی کہتے ہیں یہاں کی حکمرانی آپ اپنے پیاروں کو دیں گے تو یہاں کی حکمرانی ان کو مل جائے۔ تو رب العزت نے کہا نا نا، انہیں کیسے دے دوں، انہیں دوں جنہیں میں نے من اور سلوہ دیا، ناشکری کرنے لگے، انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر ہوگا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہوں گے، انہیں دوں جنہیں آپ نے کہا قوم عمالقہ سے لڑنا ہے تو وہ آپ جائیں موسیٰ اور آپ کا رب جا کے لڑے، انہیں کیوں نہ دوں جو اپنے نبی کے اشارے پر گھوڑوں کے رخ بھی سمندروں کی طرف پھیر دیں گے۔ سورہ آراف میں قرآن کہتا ہے کہ رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اس نبی الامی کی اتباع کرنے والوں کو میں یہاں کی حکمرانی دوں گا۔ وہاں صحابہ تمہاری عظمت پہ قربان جاؤں، تم پیدا نہیں ہوئے، نبی کے اتباع کرنے والا یہ سعادت اور کریڈٹ اور یہ تمغہ اللہ نے بہت پہلے دے دیا ہے تمہیں۔
کہ مجمع کچھ کھڑا ہے کچھ بیٹھا ہے، نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ ایک کو دیکھا کہ دروازے کے ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر کیواڑ پہ بیٹھ گئے۔ فرمایا بھائی تجھے تو نہیں کہا تھا، تو وہاں کیوں بیٹھ گیا؟ کہ اللہ کے نبی آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، پھر ہمت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھو۔ اب دوسرے کو دیکھا کہ مسجد کے باہر جہاں گھوڑے باندھنے کی جگہ تھی وہاں بیٹھے تھے، نبی کی نگاہ پڑ گئی، تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا کہ آپ کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ تو میں اس لیے بیٹھ گیا، پھر ہمت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھو۔ اور جہاں تک بیٹھنا استقبل میں بیٹھنے کی بات ہے تو درد مندوں سے نہ پوچھئے کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ آپ کی محفل میں بیٹھک یہ بھلا ہر ایک کو مل سکتی ہے؟ کچھ تھے جو بیٹھک کے اہل نہیں تھے، وہ بھی آ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ رب نے کہا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ان ظالموں کے ساتھ بیٹھک کی اجازت نہیں ہے نبی آپ کو۔ یہ ظالم جو منافقین ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ مجھے بتاؤ اس آیت کے بعد نبی ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ بیٹھتے تھے یا نہیں بیٹھتے تھے؟ اس آیت کے بعد نبی طلحہ زبیر اور سعد اور سعید کے ساتھ بیٹھتے تھے یا نہیں بیٹھتے تھے؟ اس آیت کے بعد نبی حضرت ابو سفیان اور معاویہ کے ساتھ بیٹھتے تھے یا نہیں بیٹھتے تھے؟ اگر یہ لوگ ظالم ہوتے تو نبی ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھتے۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے گماشتوں کو اٹھا دیا، اپنی مجلس سے اٹھا دیا، مسجد سے بھگا دیا، اور جن کے ساتھ بیٹھک لگانی تھی وہ لگا کے دکھائی۔ اور بعض تو ایسے تھے کہ جن کے ساتھ نبی نے بیٹھک لگائی تھی، اور بعض ایسے ہیں جن کے ساتھ آج بھی روزے میں بیٹھک لگی ہے، جن کے ساتھ آج بھی بیٹھک ہے۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ جو رب نبی کے جسم پر مکھی گندی نہ بیٹھنے دے، جو رب نبی سے سارے عیوب دور کر دے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، عیب نبی کے قریب نہیں آ سکتا۔ پسینے کی بو کا آنا عیب ہے، نبی کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ مکھی کا بیٹھنا عیب ہے، نبی کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اور جمائی کا لینا سستی کی علامت ہے، عیب ہے، نبی کو جمائی نہیں آتی تھی۔ پوچھ ذرا صحابہ کے دشمن سے کہ عیب نبی کے قریب آ سکتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں جی، عیب تو نبی کے قریب نہیں آ سکتا۔ کہ پھر ذرا سوچ لے، کیونکہ تیرے مذہب میں تقیہ ہے، ہو سکتا ہے ابھی کچھ اور بول رہا ہے، تھوڑی دیر بعد کچھ اور بولے کہ عیب نبی کے قریب آ سکتا ہے۔ کہے گا جی عیب نبی کے قریب نہیں آ سکتا، تو وہ پھر ماننا عائشہ میں عیب ہوتا، نبی کے بستر پہ نہ آتی، حفصہ میں عیب ہوتا، نبی کے حرم میں نہ آتی، صحابہ میں عیب ہوتا، نبی کے قریب نہ آتے، بلال میں عیب ہوتا، حبشہ سے قریب نہ آتا، سلمان میں عیب ہوتا، فارس سے قریب نہ آتا، سہیل میں عیب ہوتا، روم سے قریب نہ آتا، ابو بکر عمر میں عیب ہوتا۔ خدا کی قسم قیامت کی صبح تک نبی کے ساتھ نہ رہتے، اور دونوں کو نبی کے ساتھ سلایا۔ جیسے رب نے قرآن کو دو گتوں کے درمیان محفوظ کیا، آج نبی کو دو سچوں کے درمیان محفوظ کر دیا۔ آئے انہی اتباع کرنے والوں کا اتباع کرو۔ ہمیں کہا گیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، نبی کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت پہ چلو۔ چنانچہ اب جو لوگ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں وہ در حقیقت نبی کے طریقے پہ چلتے ہیں، اور یہ ہماری بات نہیں، قرآن نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت چاہیے تو نبی کے یاروں کے طریقے پہ چلو، کیونکہ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت محمد کے یاروں سے۔ آج یہ اتباع رسول کانفرنس اس بات کی آپ حضرات کو تبلیغ بھی کر رہی ہے اور تلقین بھی کر رہی ہے کہ رسول کا اتباع اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے سنت کی تعریف کیا ہے؟
ہم کہتے ہیں نا سنتوں پہ چلو، ایک حدیث ایک سنت، جہاں دیکھو کہا گیا سنت پہ چلو، سنت پہ چلو۔ ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی علیکم بسنتی فمن رغب عن سنتی۔ سنت کہا، سنت کہتے کسے ہیں؟ اس کی جامع تعریف آسان لفظوں میں یہ سمجھ لو، نبی نے ایک کام کیا، اب یہ کام صحابہ نے بھی کیا تو یہ امت کے لیے سنت ہوگا، لیکن ایک کام نبی نے کیا اور صحابہ نے نہیں کیا تو وہ نبی کی خصوصیت ہوگی، وہ امت کے لیے سنت نہیں ہوگی۔ آپ کہو گے مولوی صاحب یہ کیا بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور ذرا وضاحت سے بتائیں۔ میں نے کہا دیکھو، نبی کے ایک وقت میں 11 بیویاں تھیں، ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، ایک وقت میں 9 بیویاں، یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن کیا کوئی آج ایک وقت میں 9 بیویاں رکھ سکتا ہے؟ صحابہ نے ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ کتنے نکاح کیے؟ بولو، تم تو ایسا ڈر رہے ہو جیسے تمہاری بیگم یہاں سن رہی ہے، 4 بولیں گے کہیں پکڑ کے مارے نہیں، اور بابا وہ نہیں سن رہی، ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ کتنی کر سکتے ہو؟ کیونکہ صحابہ نے ایک وقت میں 4 زیادہ سے زیادہ کی تو امت کے لیے کتنی ہو گئی؟ نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نبی فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ لیکن صحابہ اٹھتے تھے تو وضو کرتے تھے، اب سنت امت کے لیے کیا ہو گئی کہ جب سو کے اٹھے گا تو وضو کرے گا۔ اس لیے آج جو لوگ کہتے ہیں یار مشترکات پہ، دیکھو نا اللہ رسول محمد قرآن کی بات کرو، صحابہ کی بات بیچ میں نہ کیا کرو، اس لیے کہ ذرا ماحول یوں ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے، مشترکات پر آؤ، مشترکات۔ اور میں نے کہا مشترکات کے بچے، پہلے تو ایک چیز مشترک بتا جو ہمارے اور شیعوں کے درمیان ہو اور وہ مشترک ہو، تو چل ایک چیز تو بتا، پھر بات کرتا ہے کہ صحابہ کو بیچ سے ہٹا دو۔ اگر ان کو بیچ سے ہٹاؤ گے تو قرآن کی 1200 آیات کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ پھر سنت کی تاریخ کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ اگر صحابہ کو بیچ سے ہٹاؤ گے تو نبی کا کلمہ تو تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو کلمہ ہی کلمہ صحابہ ہے، یہ تو کلمہ ہی کلمہ ہے۔ بولو، نبی کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پڑھ سکتا ہے آج وہ کوئی یہ کلمہ؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ابو بکر پڑھتے تھے، یہ عمر پڑھتے تھے، یہ عثمان علی پڑھتے تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ صحابہ کرام کا کلمہ ہے۔ آؤ پھر ان کے دفاع کے لیے، ان کی ناموس کے لیے میدان عمل میں یہ کہتے ہوئے آؤ کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔